مرضی، شام میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ. للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له. ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له. ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا یا ایہا الذین آمنوا صلوا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود شریف پڑھنے سبھی حضرات. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی. قابل تعظیم سامعین مکرم، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جامعہ فاروقیہ بکر کے خوبصورت مسجد کے حال میں ہم سبھی جمع ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گرمی کی شدت کے باوجود آپ حضرات بر وقت تشریف لے آئے. اللہ رب العزت ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے. میں نے قرآن مجید سے ایک آیے مبارکہ کے حصے کا سہارا لیا ہے اپنی گفتگو کے لیے، اور اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید آیا ہی عقائد سنوارنے کے لیے ہے. کسی بھی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے
کسی بھی چیز کا کوئی تعارف ہوتا ہے، شہر ہے اس کا کوئی تعارف ہے، جگہ ہے اس کا کوئی تعارف ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ جب میں نے اپنے ذوق کی ایک بات کر رہا ہوں، جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن کا تعارف کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فقط 3 جملے بیان فرمائے ہیں، فقط 3 جملے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، یہ ہدایت اس لیے ہے کہ ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا ہے، والفرقان، اسے میں نے فرقان بنایا ہے، یہ حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے، اسے میں نے فرقان بنایا ہے، یہ سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، سچا علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنایا۔ لیکن پہلا جملہ ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ میں ہی بولتا رہوں گا یا تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولیں گے؟ ہدایت کس کے لیے؟ پھر سے ذرا بولیے، پھر سے بولیے، انسانوں کے لیے۔ پتہ ہے انسان کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، 2 چیزوں کا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جب صرف روح تھی تب بھی وہ مکمل انسان نہیں تھا، اور جب یہ صرف جسم رہ جائے گا، روح پرواز کر جائے گی، تب بھی اسے مکمل انسان نہیں کہہ سکتے۔ 2 چیزیں، ایک ہے جسم، ایک ہے، مجھے پتہ ہے گرمی زیادہ ہے لیکن تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ اہل نظر کے حوالے کر رہا ہوں اپنے 2-3 جملے ابتدائیہ۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، مٹی سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے۔ یہ چاروں چیزیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں، مٹی زمین سے، آگ زمین سے، پانی زمین سے، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، یہاں زمین کی کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے۔ جو جہاز میں سفر کرتے رہتے ہیں حضرات، انہیں بخوبی علم ہوگا کہ اگر جہاز اس حد تک رہتا ہے جہاں تک ہوا ہے، آکسیجن ہے، اس کا زمین سے ایک تعلق رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ایریا آ جائے جہاں پہ ہوا نہیں ہے، اسے ایئر پاکٹ کہتے ہیں، دھڑم سے جہاز نیچے آتا ہے اور وہاں آ کے رک جاتا ہے جہاں پھر ہوا ہے۔ تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے۔ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے صاحبہ؟ ہوا کا تعلق بھی عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، جسم بنایا زمین سے۔ اہل نظر کو لطف آئے گا اور وہ اس پہ ہلکی سی سبحان اللہ کہہ دیں گے تو میں سمجھوں گا میں نے اگلی بات سنانی ہے انہیں۔ جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے۔ آپ کی جتنی غذا آپ کے جسم سے متعلق ہے وہ زمین سے، اناج زمین سے، پھل زمین سے، پانی زمین سے، وہ سارا کچھ زمین سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اللہ نے اتاری ہے، بولیے بولیے بولیے، آسمان سے۔
اچھا میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، بوجھ تو نہیں بن رہی میری گفتگو؟ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ اچھا دیکھیے وہ کیسا میرا اللہ مصور ہے، اس نے قرآن مجید میں یوں ہی اپنا نام مصور نہیں کہا کہ میں مصور ہوں، یہ ایک دنیا کا مصور ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کا مصور ہے، یہ جب پینٹنگ کرتا ہے، کوئی تصویر بناتا ہے، تصویر بنا کے آپ کو دے دیتا ہے تو کہتا ہے یہ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے مٹی سے بچانا، دیمک لگ جائے گا، گرد و غبار نہ پڑے اس پر، ڈسٹ نہ پڑے اس پر، دیمک لگ جائے گا۔ یہ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے پانی سے بچانا، دھندلی ہو جائے گی۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے آگ سے بچانا، جل جائے گی۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے مسلسل ہوا نہ لگتی رہے، اس کے نقوش مٹ جائیں گے۔ کیا کہنے اس مصور کے، یہ دنیا کا مصور جن چار چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی چار چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ یہ دنیا کا مصور تصویر بناتا ہے، اسے ٹھوس جگہ چاہیے، دیوار چاہیے، گتا چاہیے، کاغذ چاہیے، بورڈ چاہیے، ٹھوس چیز چاہیے۔ وہ کیسا مصور ہے جو پانی کی ایک بوند پہ بنا تھا۔ اے سبحان اللہ، میں کرنی ہے، پانی کی ایک بوند پہ بنا۔ یہ دنیا کا مصور تصویر بناتا ہے، صاحبان توجہ، یہ دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے روشن کمرہ چاہیے، لائٹ چلی جائے تو کہتا ہے نہیں بنا سکتا، اسے روشن کمرہ چاہیے۔ وہ کیسا مصور ہے، وہ اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں بناتا ہے، اندھیروں میں، شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہ مصور دنیا کا جب تصویر بناتا ہے تو اسے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے۔ اور وہ ایسا مصور ہے، اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا کہ دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے، ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے، ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں۔ اور اس نے تو پہلے بتا دیا، میری بنائی ہوئی تصویروں پر کتنا پھرتے رہو گے، کتنا سرچ کرتے رہو گے، میں نے کیسی تصویر بنائی ہے، اور پھر اس تصویر کو مٹی میں ملنے کے بعد پھر کیسا بناؤں گا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اور ذرا ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، یہ دیکھیے، یہ میرے خیال میں یہ انگوٹھا، اس کا ایک پورا، یہ اسے 1 انچ مربع بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اتنی ساری جگہ پر کوئی مصور کتنے نقشے بنا سکتا ہے، کتنی تصویریں بنا سکتا ہے، اور صرف موجودہ انسانوں کی بات نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک۔ اچھا ہم چونکہ انسان ہیں نا، ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو ہمیں پتہ ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کی شکل یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے۔ ہم دیگر مخلوقات سے آشنا نہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں چڑیا ہے، چڑیا ہے، کوا ہے، کوا ہے، شیر ہے، یہ شیر ہے، یہ کتا ہے، یہ بلی ہے۔ میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، ہر چڑیا کی شکل جدا ہے، ہر چڑیا کی شکل دوسری چڑیا سے نہیں ملتی، ہر کتے کی شکل جدا ہے، شیر کی شکل جدا ہے۔ اور تو چھوڑیے کسی ایک قسم کا آپ درخت لے لیں کہ یہ ایک قسم کا درخت ہے، اس درخت کا دوسرے درخت سے ہر پتا جدا ہے، ہر ٹہنی جدا ہے، الگ شکل رکھتی ہے، ہر درخت جدا ہے، درختوں کے پتے جدا ہیں، ہر جانور کی شکل جدا ہے، ہر ایک جانور کی، پرندے کی، ہر مکھی کی شکل جدا ہے، ہر انسان کی شکل جدا ہے۔
عقل جدا ہے. یہ ایک مشین ہے، اس کے اس کھوپڑی سے لے کر ناف تک اس مشین کو بچایا جاتا ہے. اس کے اوپر بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنی جاتی ہے تاکہ یہ محفوظ رہے. ہر انسان کی یہ اندر کی مشین یہ جدا ہے، شکل جدا ہے، عقل جدا ہے. اور آگے بڑھتا ہوں، ہر انسان کی طبیعت جدا ہے، پسند جدا ہے، مزاج جدا ہے، تخیل جدا ہے، تصور جدا ہے. اور آپ چپ رہو، آپ کی مرضی. میں کیونکہ گلی گلی نگر نگر کریا کریا پھرتا ہوں، اپنے مطالعے کی بنیاد پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. پوری دنیا میں یا انسان دکھی ہیں یا انسان سکھی ہیں. دکھیوں کا دکھ سن لو، سکھیوں کا سکھ سن لو. دکھیوں کا دکھ جدا ہے، سکھیوں کا سکھ جدا ہے. وہ ایسا رائٹر ہے، وہ ایسا مصور ہے، اس کے پاس اتنی کہانیاں ہیں، اتنی قسمتیں اس نے لکھی ہیں، اتنی شکلیں بنائی ہیں. ہر انسان کی شکل جدا ہے، عقل جدا ہے، قسمت جدا ہے، دکھ جدا ہے، سکھ. اوکھیاں گلنا تو نہیں شروع کر دیتی ہیں؟ میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے حضرات؟ دکھیوں کا دکھ جدا ہے، سکھیوں کا سکھ جدا ہے. اور دیکھیے ایک جملہ اور آ گیا یہاں پر. میں وہ مولانا عبید قاسم صاحب کہاں گئے؟ ماشاءاللہ. میں نے کہا میزبان نظر ہی نہ آئے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے. ابھی انہوں نے مجھے جو حکم دیا اس پہ میں نے پہنچنا ہے، یہ بات لمبی ہو جائے گی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. یہ کچھ طلباء کے مجھے چہرے دکھائی دے رہے ہیں تو میں ان کے حوالے یہ جملہ کر کے پھر آپ کے مزاج کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں. الا لہ الخلق والامر. امر بھی میرا ہے، خلق بھی میں کرتا ہوں. اس جملے نے بتا دیا کہ خلق اور ہے، امر اور ہے. امر بھی میرا ہے اور خلق بھی میں کرتا ہوں. امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. ہو جا، ہو گیا. درختوں ہو جاؤ، ہو گئے. چاند ہو جا، بن جا، بن گیا. سورج بن جا، بن گیا. پانی بن جا، ہو جا، ہو گیا. پہاڑ ہو جاؤ، ہو گئے. زمین ہو جا، ہو گئی. یہ ہے امر. اور خلق کیا ہے؟ خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا، قسطوں میں بنانا، مرحلہ وار بنانا، سلسلہ وار بنانا. ساری کائنات کو امر کہہ کے بنایا. وہ انسان جب تجھے بنانا تھا تو امر نہیں کہا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تجھے میں نے خلق کیا، رفتہ رفتہ بنایا، قسطوں میں بنایا، سلسلہ وار بنایا. مٹی سے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی ہڈی بنائی، ہڈی پہ پھر گوشت چڑھایا، اور پھر تجھے اتنا پیارا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا. ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا. لیکن جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیہ. مجھے اپنی ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے. تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلق کیا، خلق کیا. 18واں پارہ سورہ مومنون. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ایک جملہ بڑی محبت والا ہے. اس پوائنٹ پر آپ کے حوالے کر کے اس تمہید سے میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نے جب خلق کیا، ماں کے پیٹ میں بنایا، پانی کی بوند تھی، اس کا نطفہ
نطفے کا لوتھڑا، لوتھڑے کی ہڈی، اس ہڈی پہ پھر گوشت چڑھایا، اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا تجھے اب کیا چاہیے، کتنی آکسیجن چاہیے، مجھے پتا تھا تیرے وجود کو پلنے کے لیے، تیرے وجود کو پرورش کے لیے، تیرے وجود کو پروان چڑھانے کے لیے کب کروٹیں چاہیے۔ ماں کے پیٹ میں وہ کروٹیں میں بدلتا رہا، تیرے مرشد کو پتا نہیں تھا، تیرے پیر کو پتا نہیں تھا، تیرے مولوی کو پتا نہیں تھا، تیرے لیڈر کو پتا نہیں تھا، دنیا والوں کو پتا نہیں تھا تو کس حالت میں ہے، تجھے کب خون چاہیے، تجھے کب پیاس لگی ہے، تجھے کب بھوک لگی ہے، تو نے کب کروٹ لینی ہے، تجھے کب آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ کروٹیں تیری میں بدلتا رہا، وہاں پہ تجھے میں سنبھالتا رہا، اور سب سے بڑی بات ماں کے پیٹ میں میں نے تجھے خون پہنچانا تھا، خون خوراک تھی، خون ناپاک تھا، تو میں نے خون ناف کے ذریعے سے پہنچایا، منہ کے ذریعے سے نہیں پہنچایا، اس لیے کہ میرے بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جائے۔ اللہ کو سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ، کو ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں یہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، بس بات ادھر آئی تو ادھر چل پڑی۔ میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ میں نے قرآن مجید سے سہارا لیا ہے، اور قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے۔ بولو، اور کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ میں چومنے کی نفی نہیں کر رہا، چومیے قرآن کو، لیکن قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ دکان بنا کر مدرسے کے بچوں کو بلوا لیجئے کہ ختم آ کے پڑھ جاؤ، ہم نے دیگ پکائی ہے، وہ دیگ کھا جاؤ اور ختم پڑھ جاؤ، برکت کے لیے پڑھا دیا کرو، لیکن قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ بولیے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے پڑھا کرو قرآن، اسے ایصال ثواب کیا کرو، لیکن قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ اپنی صفائی دینے کے لیے جب کوئی آپ پہ الزام لگا دے، عدالت میں کہے اگلا مدعی، مطالبہ کرے کہ تو حلف اٹھا، تو ظاہر ہے اٹھانا پڑتا ہے، لیکن قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ اور جتنا قرآن، ہم بڑے اوروں کا تذکرہ تو بڑا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ قرآن کی توہین ہوئی، فلاں جگہ پہ قرآن کی توہین ہوئی، غیر مسلم نے کی۔ جو قرآن کی توہین مسلم کرتا ہے نا، اس کی صرف ایک جھلکی عرض کر دوں۔ بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اس نے ساڑی پہن رکھی ہے، بے حیا لباس پہن رکھا ہے، اور کندھے سے کندھا ملائے غیر محرم کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملائے تمام غیر محرم اس کا دیدار کر رہے ہیں، اور قرآن کو لا کے اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی بے ادبی مسلم اور کیا کر سکتا ہے قرآن کی؟ قرآن اللہ فرماتے ہیں میں نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ کس کے لیے؟ پھر سے بولیے، کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ قرآن پڑھا کیجئے، اور کوشش کریں کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، سمجھ کے پڑھا کریں۔ کتنی بدبختی ہے، کل قیامت کو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور کیا بتلائیں گے کہ تو نے قرآن بھیجا تھا میری ہدایت کے لیے، اور میں نے وہ پڑھا ہی نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اسے سمجھتا، میں کسی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سمجھتا۔ میں نے قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو ابھی پیاس نہیں لگی، آپ اگر کہیں تو انہیں کہوں آپ کے لیے؟ جی نہیں، میں نے پوچھا ہے پانی کا، آپ کے لیے منگواؤں؟ گرمی ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا، جمعے میں عموماً وہ لوگ پھنستے ہیں جو جلسوں میں نہیں آیا کرتے۔ چلو آج تے پھنس گئے ہو نا۔ یا ایھا الذین، سکول کا استاد سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے 7ویں کلاس والو
10ویں والے بے شک بات نہ سنیں کوئی حرج نہیں. ایسے ہی ہے نا, ہر گل تو سبحان اللہ بھی نہیں ہوندی, ایسے ہی ہے. وہ جو کہے 7ویں کلاس والوں 10ویں والے بے شک بات نہ سنیں. سکول کے استاد نے 10ویں والوں کو بلایا ہی. میں جو بازار میں کھڑے ہو کے کہوں دکانداروں, گاہک بھی موجود ہیں بھلے سے بات نہ سنیں, راگیر بھی ہیں بھلے سے وہ بات نہ سنیں. میں نے جب کہہ دیا دکانداروں تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب صرف تاجر ہیں. ایم کرو. سکول کے استاد نے جب کہا 7ویں کلاس والوں تو بات واضح ہے صرف 7ویں کلاس والے. میں جو ابھی آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں یار توجہ سے سنو, تو جو اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں وہ بے شک نہ سنیں, میں ان سے مخاطب ہی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ دل کا بھیڑا مخاطب ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنو, جو ایمان والے ہیں وہ سنیں, میں رب ان سے مخاطب ہوں. سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں. یا ایھا الذین آمنو, ایمان والو. جی اللہ فرمایا توجہ, دعویٰ ہے نا ایمان کا تو میں تم سے مخاطب ہوں. ہن جیڑا تے ہے ایمان اللہ او تے توجہ نال سنے گا کہ رب منو کی ہے, تے جیڑا ایمان اللہ نہیں انہیں کہنا میں کی کرنی ہے سن کے گل, اے میرے نال اللہ ہے ہی نہیں گل. ایویں گل ہے. یا ایھا الذین آمنو, ایمان والو. جی اللہ فرمایا توجہ. جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. کیا ہو جاؤ؟ دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے. اگر اسلام کا نعرہ لگایا ہے, اسلام کی بات کی ہے, تو پھر پورے کے پورے آ جاؤ. اب جو بندہ اسلام میں آ جائے وہ کہے میں توحید نہیں مانتا ہوں میں مسلمان, وہ کہے میں آقا کی ختم نبوت نہیں مانتا ہوں میں مسلمان, جی میں صحابہ کی عظمت نہیں مانتا ہوں میں مسلمان, میں آل بیت کی طہارت نہیں مانتا ہوں میں. ہو سکتا ہے, اور بولو نا میرے ساتھ, ہو سکتا ہے جب پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں, توحید کو ماننا ہوگا, آقا کی ختم نبوت کو ماننا ہوگا, ناموس رسالت کو ماننا ہوگا, صحابہ کی عظمت کو ماننا ہوگا, آل بیت کی طہارت کو ماننا ہوگا, رب کی توحید کو ماننا ہوگا. اس کے بنا گزارا نہیں. محبت مومن بولیں میرے ساتھ, محبت اس کے بنا گزارا. اب سنیے میں ایک بات آپ کے حوالے کروں. حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا. ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا, ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا. ادھر پیارے آقا, ادھر حاتم طائی کا نواسہ بیٹھا, ادھر حسین بیٹھ گیا. اب وہ حاتم طائی کا نواسہ ہے اور حسین میرے آقا کا نواسہ ہے. حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے. میرا نانا ایسا سخی تھا, میرے نانا کا محل تھا, محل کے 8 دروازے تھے, اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے بنا رکھے تھے. ادھر سے آ کے لے لینا, یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا, یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا, یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا. وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا. حسینی بولیں, حسینی بولیں. وہ جب چپ ہوا اب حسین کی باری تھی تو حسین بولا. حسین کہتے ہیں تیرے نانا نے, توجہ حسینیوں, حسین کا عقیدہ لینا, حسین کا عقیدہ سمجھنا. حسین کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے, میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا. گویا اس نے بتا دیا تھا کبھی یہ بند ہو سکتا ہے,
کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی یہ دروازے والا سو سکتا ہے۔ اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھا رکھا تھا، ساتھ بتا دیا تھا، دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تنگدستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ، بڑا ہے آ، عورت ہے آ، مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ۔ اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز چکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہے مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت جا کے دیکھ لو افغانستان میں، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ توحید نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہوتا جی، بے شک تے کٹ دیو منہ چو۔ توحید نہ ہو تو بندہ مومن، اللہ ہمیں توحید پہ پختہ رکھے، اس میں اللہ کرے لچک نہ آئے جی۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک معاف نہیں کرے گا جی۔ بولو نا میرے نال، ماشاءاللہ بہت سارے چہرے منو نظر آ رہے ہیں میرے تبلیغی بھائیاں دے۔ میرا دل ہے جو بھی بولن جنت وچ اج بھی درخت لگے گا، اسی طرح جویں عصر تو بعد بیان وچ درخت لگدا ہے۔ سبحان اللہ۔